الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حاضرین و ناظرین، اللہ کے بے پایاں احسانات ہیں تمام کائنات پر کہ جس کا شمار ممکن نہیں، اور پھر ساری کائنات میں اس کے احسانات کا جو مورد اور ہدف ہے وہ حقیقت میں حضرت انسان ہے. جتنی عنایات اس پر ہیں اس نے کسی اور مخلوق پر نہیں فرمائی. اس کے احسانات کو شمار کیا جائے جیسے میں نے ابھی عرض کیا وہ تو ممکن نہیں ہے. خود اس کا ارشاد ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. لیکن اس کے احسانات میں جو سب سے بڑا احسان جسے کہا جا سکتا ہے وہ اس کی ربوبیت ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے. اس نے صرف خالق ہو کر ہمیں چھوڑ نہیں دیا کہ ہمیں پیدا کر دیا گیا ہو اور اس کے بعد ہمیں نہ پوچھا ہو، بلکہ ہماری زندگی کے جتنے امکانات ہیں، جتنی ہماری ضرورتیں ہیں، جو ہمارے تصورات ہیں اور جہاں جہاں سے ہماری زندگی کا تعلق ہے، ان میں سے کوئی شعبہ اور کوئی دائرہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ نے ہماری رہنمائی نہ فرمائی ہو اور ہماری ضرورتیں پوری نہ فرمائی. یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے، جسے ہم ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور جس کے بغیر فرمایا گیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، اس میں بھی سب سے پہلا ہمارا تعارف اس کی ربوبیت ہی سے ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ربوبیت اس کی، جیسے میں نے عرض کیا، کہ زندگی کے تمام دوائر میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن جس دائرے میں اس کی ربوبیت بطور خاص سب سے زیادہ قابل ذکر ہے وہ دائرہ وہ ہے جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ زندگی گزاری کیسے جائے. اور یہ صرف ہمیں ہی نہیں بلکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے لیے یقیناً یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ کھانا ملنا چاہیے، پینے کو ملنا چاہیے، رہنے کی سہولت ملنی چاہیے، اور جو زندگی کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. لیکن ان میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ زندگی گزارنے کا ڈھب کیا ہو، طریقہ ہو، وہ طریقہ ہمیں سکھایا جائے. اگر مخلوق کے سامنے کھانا رکھ دیا جائے لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو یہ کھانا کس کام آتا ہے، اس کے اندر اس کا احساس نہ پیدا کیا جائے تو ظاہر ہے وہ کھانا بیکار ہے. یہ اس کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ جب فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تشریف لے گئے اور اس کو جا کر دعوت دی کہ تم رب بنے بیٹھے ہو، رب اصل میں تم نہیں ہو، تو اس نے کہا پھر تمہارا رب آخر کون ہے میرے سوا؟ مر ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدیٰ. کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے اور پھر اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ربوبیت کا جو سب سے بڑا انعام ہے وہ، جہاں میں نے عرض کیا کہ اور بے شمار چیزیں ہیں، ان میں سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. اب ہر مخلوق کے لیے ظاہر ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ یکساں نہیں ہے، تو اس نے ہر مخلوق پر یہ احسان کیا ہے کہ ہر ایک کو بتایا ہے کہ تمہیں زندگی کس طرح گزارنی. اور ویسے اگر آپ علمی لحاظ سے دیکھیں تو قرآن کریم نے تخلیق کے 4 درجات بیان فرمائے ہیں، 4 مدارج ہیں اس کے، اور عام اس کا ذکر بھی کیا قرآن کریم میں کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، کہ اپنے اس رب کے نام کی تسبیح کرو جو سب سے بلند و بالا ہے، اور جس کے احسانات یہ ہیں کہ سب سے پہلے اس نے تخلیق فرمایا ہر مخلوق کو. تخلیق کیا ہے کہ وہ آدم سے وجود میں لے آیا،
اس کے بعد فرمایا فسوا، پھر اس کا تسویہ کیا. تسویہ کیا ہے کہ جیسا ہونا چاہیے تھا اسے ویسا بنایا، اس کا نقشہ درست کیا، اس کی شکل و صورت اس کے مطابق عطا کی، اور جس ماحول میں اس کو رکھنا تھا ماحول کے مطابق اس کو صلاحیتیں دی، اور اس کی صلاحیتوں کے مطابق اسے ماحول بخشا. جیسی شکل و صورت جیسا جسم مچھلی کو دیا ویسا اس کا ماحول دیا، یعنی اسے پانی دیا. چونکہ اسے پانی رکھنا تھا دینا تھا، اس لیے اس کو جسم وہ عطا کیا جو پانی میں تیر سکتا تھا. پرندوں کو اس طرح بنایا کہ 2 پر انہیں دیے، کیونکہ انہیں فضا میں اڑنا تھا، تو انہیں چونکہ فضا سے ان کا ماحول متعلق تھا اس لیے ان کو اڑنے کا سلیقہ سکھایا. حشرات الارض کو زمین میں رینگنا تھا، ان کو رینگنا سکھایا، وہ زمین میں رینگتے پھرتے ہیں. چرند اور باقی درند اور چلنے پھرنے والے جانور، چرنے والے جانور، وہ سارے جنگل میں دوڑے پھرتے ہیں، ان کو دوڑنا سکھایا، بھاگنا سکھایا. تو اس طرح زندگی کی جو ضرورت تھی، جو جس طرح کا جسم ہونا چاہیے تھا ہر مخلوق کا، اس کے مطابق اس کا جسم بنایا، اس کے مطابق اس کو ماحول عطا کیا. تیسری چیز فرمائی کہ پھر ہم نے ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کی. تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حدود کار مقرر کر دی. ان کو بتایا کہ تمہیں جو زندگی گزارنی ہے، تمہاری زندگی کی حدود کیا ہے، تم کہاں تک جا سکتے ہو، کہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے. سمندروں کو بے پایا پانی دیا ہے، بے کرا پانی، جس کی نہ گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے، نہ اس کی طوالت اور نہ اس کے عرض کا اور چھور کا پتہ چلتا. لیکن اس کے باوجود اس کی جو تقدیر مقرر کی ہے وہ یہ ہے، جیسے انجیل کی ایک آیت ہے کہ کس نے سمندروں کے کنارے باندھے ہیں، یعنی اس کے کنارے باندھ کر اس کو بتا دیا کہ دیکھنا یہاں سے آگے نہیں بڑھنا. اور اگر اس طرح باندھا نہ جاتا اسے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ خشکی کہاں رہتی اور زمین کا کون سا حصہ سمندروں سے محفوظ رہتا. اسی طرح اس نے آسمان اور چاند کو پیدا کیا ہے تو ساتھ اس کی تقدیر بھی مقرر کی ہے کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، کہ سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور چاند کے لیے یہ ہرگز مناسب نہیں ہے، یا اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ سورج سے آگے پیچھے ہو جائے. ولا الليل سابق النهار، اور رات کی مجال نہیں ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک کا ایک مدار مقرر کر دیا گیا ہے، اس میں وہ تیر رہے ہیں، اس میں وہ سفر کر رہے ہیں. یہ ان کی تقدیر ہے کہ جو ان کے لیے حدود کار مقرر کر دی گئی ہیں، جو حدود صلاحیت مقرر کر دی گئی ہے، جو زندگی کے ان کے اہداف دیے گئے ہیں، ان کی ظاہر ہے کہ ایک نہج مقرر کر دی گئی ہے، اس کا اس طرح ان کو پابند بنا دیا گیا، یہ ان کی تقدیر ہے. اب رہی یہ بات کہ سورج کو چمکنا کیسے اور کیوں چمکنا، اس نے کیا کیا کام انجام دینے ہیں، اور چاند کو اگر چمکنا ہے تو اس کی چمک سے کیا فائدہ پہنچنا چاہیے، اگر بارش ہونی ہے تو وہ بارش ہونے کا طریقہ کیا ہے. یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کے کیا اہداف ہیں، زندگی کے اہداف کا تقرر کیا، ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. اس کو قرآن کریم نے ہدایت کا نام دیا. تو دیکھو 4 مدارج ہیں کہ عدم سے وجود میں لایا گیا، یہ تخلیق ہے. اس کے بعد اس کا نقشہ درست کیا، اس کا جسم جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا بنایا، تسویہ ہے. اور پھر اس کی حدود مقرر کر دی، یہ اس کی تقدیر ہے. اور پھر زندگی گزارنے کا اس کو طریقہ سکھایا، یہ اس کے لیے ہدایت ہے. تو یہ ہدایت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح انسانوں کو دی گئی، جیسے آگے چل کر عرض کروں گا، اس طرح حیوانوں کو بھی دی گئی، اسی طرح نباتات کو بھی دی گئی. دنیا کی جو چیز بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہے اس کو ایک ہدایت عطا فرمائی ہے. مثلا نباتات کی ہدایت کیا ہے، وہ اس کا فطری الہام ہے، یا اس کا فطرت کا ایک انداز ہے جو اندر ہی اندر اس کے کام کرتا ہے. بیلوں کو سکھا دیا کہ تمہیں پھیلنا ہے، اٹھنا نہیں ہے. پودوں کو سکھایا تمہیں سر اٹھا کے کھڑا ہونا. درختوں کو بتایا تمہیں سرقامت اختیار کرنا، اور تمہیں پھل دینا ہے یا تمہیں سایہ دینا ہے. یہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ اس کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہے، اور یہ فطرت ہے جو اس کی ان کی رہنمائی کرتی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بیل پھیلنے سے انکار کر دے، وہ پودے کی طرح کھڑی ہو جائے، اور پودا بجائے کھڑے ہونے کے وہ پھیلنا شروع کر دے. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ کیوں ایک دوسرے کے آخر تخالف راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کے بنانے والے نے ان کو اسی طرح ہدایت عطا فرمائی. اور حیوانات میں تو بعض چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو بڑی حیران کن ہیں. مثلا حیوانیات کے جو ماہر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک مچھلی ہے جس کا نام ہوتا ہے سامن.
سامن مچھلی کا حال یہ ہے کہ وہ کسی بھی ندی میں پیدا ہو، جب جوان ہوتی ہے تو اس کے بعد کسی دریا میں، اس کے بعد کسی سمندر میں پہنچ جاتی ہے۔ وہاں جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے دن قریب آ رہے ہیں، تو دوبارہ پھر سمندر سے نکل کر دریا میں، دریا سے نکل کر جھیل میں، حتیٰ کہ کسی چھوٹے جوہر میں پیدا ہوئی ہے تو وہاں گھومتے پھرتے وہاں پہنچ جاتی ہے، اور کبھی راستہ غلط نہیں کرتی ہے، اور اگر راستہ غلط ہو جائے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے، پھر واپس اپنے راستے پہ آ جاتی ہے، اور وہاں پہنچ کر انڈے بچے دیتی ہے اور پھر مر جاتی ہے۔ اسے کہا گیا کہ ایک مچھلی ہے جو ایل ہے، وہ کہیں بھی پیدا ہو لیکن وہ جزائر برمودا میں پہنچ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بتائیے۔ اس کو کیا کرنا تھا؟ میں تو دیکھ لوں، اس سے بھی کیا فرق پڑتا ہے؟ میری نگاہ اتنی بے باک ہو بھی جائے تو کیا کہ وہ میں گھڑی دیکھ لوں؟ تو اب کیا کریں؟ شروع کر۔ ایک اور مچھلی ہے جس کا نام سامن ہے، نہیں اس کو میں ذکر تو کر چکا ہوں، اس وہ تو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، نہیں اب میں دوسرا شروع کر چکا تھا۔ ایک مچھلی ہے جس کا نام سامن لیا جاتا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کسی جگہ بھی پیدا ہو، جوان ہونے کے بعد وہ کسی دریا میں اور اس کے بعد سمندر میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں زندگی گزارتی ہے، اور جب وہاں محسوس کرتی ہے کہ میرے موت کے دن قریب آئے ہیں تو پھر وہ لمبا راستہ طے کر کے واپس اس جگہ پہنچتی ہے جہاں وہ پیدا ہوئی تھی، اور وہاں جا کر وہ بچے جنتی ہے اور اس کے بعد مر جاتی ہے۔ اسے کہا گیا یہ ایک اور مچھلی ہے جس کا نام ایل ہے، اس کا حال یہ ہے کہ وہ کہیں بھی پیدا ہوتی ہے، چاہے کسی دریا میں پیدا ہو، لیکن وہ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے جزائر برمودا پہنچتی ہے اور وہاں جا کر بچے دیتی ہے، اور وہاں جب ظاہر مر جاتی ہے۔ اس کے بچے جوان ہونے کے بعد حیرانی کی بات ہے کہ جہاں اس کی ماں پیدا ہوئی تھی وہ وطن تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچتے ہیں، اور وہاں ایک عرصہ گزارنے کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ ہماری اب موت کا وقت قریب آ رہا ہے تو دوبارہ جزائر برمودا جاتے ہیں اور وہاں جا کر مرتے ہیں۔ یعنی یہ حیرت انگیز جو سفر ہے، آخر ان کی رہنمائی کون کرتا؟ قرآن کریم نے اس کو کئی جگہ سوال کے انداز میں پوچھا ہے کہ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بتاؤ بر و بحر کی ظلمتوں میں اور تاریکیوں میں کون رہنمائی کرتا ہے؟ تو ان کی رہنمائی صرف انسانوں کی نہیں بلکہ حیوانوں کی بھی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رہنمائی کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ رہنمائی ہے جیسے میں نے عرض کیا جیسے نباتات کی جاتی، تو وہ فطرت ان کی رہنمائی کرتی۔ دوسری رہنمائی ہے جس کو ہم حیوانوں میں دیکھتے ہیں شروع میں، وہ ان کا فطری الہام ہے جو ان کو ظاہر ہے کہ زندگی کے راستے پہ ڈالتا ہے، معیشت کے راستے پہ ڈالتا ہے، اور اس میں حیوان اور انسان کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ اس میں بلی کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ابھی ان کی آنکھیں کھلی نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی ماں کے پستانوں کو ڈھونڈتے ہیں، منہ مارتے ہیں، اور ان کی ماں ان کو چاٹتی ہے تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں۔ چنانچہ سے تلاش کرتے ہوئے جب ماں کے پستان کو ڈھونڈ لیتے ہیں تو اسے دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی باہر کے مؤثرات نے انہیں چھوا تک نہیں ہے، کسی نے ان کو نہیں سکھایا، اور ان کا ظاہر ہے بچوں کا کیا تجربہ ہے اس سے پہلے، لیکن یہ کون سکھاتا ہے کہ تمہاری غذا کہاں ہے، تمہیں کہاں سے غذا حاصل کرنی؟ اس لیے بلی جس نے اس سے پہلے کبھی بچہ جنا نہیں، اس کو تجربہ نہیں ہے، پہلی دفعہ وہ حاملہ ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی اس کے وضع حمل کے دن قریب آتے ہیں تو وہ الگ کونا کھدرا تلاش کرتی پھرتی، حالانکہ اس کو اس سے پہلا کوئی تجربہ نہیں، اور جب ایک عافیت کی جگہ اس کو مل جاتی ہے تو وہاں اطمینان سے وہ بچے جن دیتی، لیکن ایک دن نہیں گزرنے پاتا کہ اس کی بے چینی اور بے قراری شروع ہو جاتی ہے۔ اب نہ جانے اسے کہاں سے یہ شعور اور کہاں سے یہ احساس ہوتا ہے کہ بلّہ تیرے بچوں کا دشمن ہے، اور وہ اس کی بو سونگتا پھرتا ہے۔ اس لیے وہ مشہور ہے کہ اپنے بچوں کو لے کر وہ 7 گھر بدلتی ہے تاکہ وہ اس بلے سے کی خونخوار آنکھوں سے
اپنے بچوں کو بچا سکے۔ یہ جو حیرت انگیز چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس کہ اللہ ہر ایک کو ایک رہنمائی دے رہا ہے، اس کی رہنمائی کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس طرح میں خود انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ انسان کا بچہ تو حیوان سے بھی زیادہ بے بسی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، کہ بلی کے بچے تو پھر بھی اپنی ماں کے پستان ڈھونڈتے، بھینس کا بچہ لڑکھڑاتا ہوا جا کے اپنی ماں کے نیچے کھڑا ہو جاتا، گائے کا بچہ کا بھی یہی حال ہے، جانوروں کے بچے بھی بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں، لیکن انسان کے بچے کا حال یہ کئی مہینوں تک اسے نہیں پتا میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ ذات وہ ہے جس نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا لیکن تم نہیں جانتے تھے، تم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے تھے، تم کچھ نہیں جانتے تھے، یعنی تمہیں نہ کسی رنگ کی پہچان تھی، حتیٰ کہ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ماں کون ہے باپ کون۔ ماں نے فرتے محبت میں اٹھا کر جب اپنے سینے سے لگایا تو تب بچے نے منہ مارا اور پستان منہ میں لے کر اس کا چوسنا شروع کر دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس بچے کو نہ سمع حاصل ہے، نہ بصر حاصل ہے، نہ فؤاد حاصل ہے، آخر اس کو کیسے پتا چلا کہ اس میں میری غذا ہے اور مجھے اس سے غذا حاصل کرنی؟ معلوم ہوتا کوئی اس کے کان میں پھونکتا ہے، کوئی فرشتہ اس کو بتاتا ہے اور کوئی رہنمائی دیتا ہے کہ یہی تیری غذا ہے اور یہاں سے تو نے غذا حاصل کرنی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے یا حیوان بڑا ہوتا ہے تو اس کو مزید ضرورت پڑتی ہے ایک رہنمائی کی، کیونکہ ابھی تک تو صرف اس کو بھوک لگتی تھی، پستان منہ میں آیا اس نے چوس لی، یعنی اندر کی دنیا اس کی ایک رہنمائی کرتی تھی، لیکن باہر کی خارج کی دنیا کا اس کو کچھ پتا نہیں تھا۔ اب وقت کی ضرورت کے ساتھ ساتھ اس کو خارج کی دنیا کو ہی معلوم ہونا چاہیے، اس لیے خارج کی دنیا میں رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ حواس عطا کرتا، وہ حیوانوں کو بھی دیتا ہے، وہ انسانوں کو بھی دیتا، کہ سونگھنا، چکھنا، پکڑنا اور دیکھنا اور سننا، یہ 5 حواس ہیں جو اللہ تعالی نے جس طرح حیوانوں کو دیے اس طرح انسانوں کو دیے۔ یہ وہ رہنمائی ہے جس کا تعلق خارج کی زندگی سے۔ ہم دیکھ کر ظاہر ہے کہ مشاہدات کی ایک دنیا جمع کر لیتے، ہم سن کر مسموعات کو جمع کر لیتے، ہم چھو کر ٹٹول کر محسوسات کی ایک دنیا سے واقف ہو جاتے، ہم سونگ کر جتنی بھی خوشبو یا بدبو دینے والی چیزیں ہیں ان سے واقف ہو جاتے۔ اس طرح ہماری معلومات کا آہستہ آہستہ ذخیرہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب حیوان کی زندگی کریے تو اس سے آگے کوئی مرحلہ نہیں تھا، اس کو صرف اتنی چیز کی ضرورت تھی کہ مجھے معلومات ہونی چاہیے کہ میری ضروریات کہاں سے پوری ہوں، پھر ضروریات کے حصول کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک ابتدائی درجے کی ہدایت تھی جس کو اگرچہ اس کا تعلق ذہن سے تھا، چنانچہ اس مدرک ذہنی کو سے اسے بھی نوازا گیا، اسے صرف حواس ہی نہیں دیے گئے، دل و دماغ کی قوت بھی دی گئی ہے، لیکن وہ ایک محدود درجے کی، لیکن دل و دماغ کی وہ قوت جس کو ہم عقل کہتے ہیں اور جوہر عقل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ سے صرف انسان کو اللہ نے بہرہور فرمایا۔ تو حیوان کو تو یہاں تک دے کر ظاہر اس کی کائنات اس کی ضرورتیں پوری ہو گئی تو وہ اپنے کام میں لگ گیا، لیکن اب انسان کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو منتشر معلومات تو ملی، لیکن ان معلومات کو جوڑے کیسے، اس سے استنباط کیسے کرے، اس سے استدلال کیسے کرے، اس سے کلیات کیسے بنائے، کلیات سے نتائج کیسے نکالے، جزیات جمع کر کے اس کو کلیات بنانا اور کلیات جمع کر کے اس کو جزیات میں تقسیم کر دینا، یہ ظاہر انسان کی بنیادی علمی ضرورتوں میں سے ہے، لیکن یہ نہیں پتا چل سکتا، یہ ظاہر حواس کا کام نہیں۔ یوں سمجھیے کہ میں ایک بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں، ایک آدمی ٹوکری پکڑ کر منڈی جاتا ہے، سبزی منڈی میں، اور وہاں اس کو پتا ہے کہ یہ فلاں سبزی ہے، یہ فلاں سبزی ہے، یہ فلاں سبزی ہے، وہ سبزیاں خرید کے گھر لے آتا۔ اب ان سبزیوں کو جوڑ کر پکانا کیسے، جس کو سالن کہتے ہیں۔ حواس کا کام تو یہ تھا کہ آپ نے ایک چیز کو دیکھی، ایک چیز دیکھی، اس کو آپ نے لے لیا، لیکن اب اس کو جوڑ کر سالن کی شکل دینا جو انسان کی ضرورت ہے، اس کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ یا اس کو اور ایک مثال سے سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے اسے کہ ہماری خارجی زندگی میں حواس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے مزدور، اور عقل کی مثال ایسے ہے جیسے معمار۔ مزدوروں کا کام یہ ہے کہ منتشر میٹیریل
اور خام مال وہ جمع کر کے ڈھیر لگاتے چلے جاتے. اب معمار کا کام یہ کہ ان کو جوڑ کر ایک عمارت کھڑی کرتا. مزدوروں سے اگر آپ یہ کہیں کہ تم ان کو جمع کر کے ایک عمارت بنا دو تو ان کے بس کی بات نہیں. ان کا کام صرف ان معلومات کو یعنی اس بکھرے ہوئے میٹیریل کو فراہم کرنا. وہ اپنا کام اگر کر چکے تو فارغ ہو گئے. اب اس کے بعد ان کو جوڑ کر ایک نئی شکل دینا یہ ظاہر معمار کا کام. عقل اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اس کو اس نے معمار کی شکل دی ہے اور یہ معمار کے طور پر اپنا فرض انجام دیتی ہے. لیکن اس کے بس میں یہ نہیں ہے کہ معلومات بھی خود فراہم کرے. معلومات کی جب ضرورت پڑے گی، مثلا اس کو اگر مشاہدات کی ضرورت ہے تو وہ آنکھ کو کہے گی. اگر اسے مسموعات کی ضرورت ہے تو وہ کان سے کہے گی. اگر اس کو خوشبویات کی ضرورت ہے تو وہ ظاہر قوت شامہ سے تقاضا کرے گی. اس کو محسوسات کی چیزیں چاہیے تو وہ ہاتھوں سے کہے گی. یعنی ان حواس کی محتاج ہے وہ. لیکن جب یہ اس کو میٹیریل فراہم کر دیں تو اب وہ اس سے بالکل ایک یعنی بالا تر ایک قوت کا نام ہے کہ وہ ان کو جمع کر کے ایک جھونپڑا بھی بنا سکتی ہے اور ایک تاج محل بھی کھڑا کر سکتی ہے. یہ عقل انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے صرف انسان کو عطا فرمائی. اور جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے تھوڑا ہے. یوں تو ہر حواس بھی کو کم نعمت نہیں ہے. اللہ نے جب ان کا ذکر فرمایا تو ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ میں نے تمہیں حواس بخشے، تمہیں عقل عطا کی تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اس کے بغیر تم زندگی گزار ہی نہیں سکتے تھے. لیکن یہاں رک کر میں ایک بات کہنا چاہوں گا جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ نے دیکھا کہ بنیادی جو فطری رہنمائی ہے وہ ایک خاص حد تک چلتی ہے. اس کے بعد ہمیں حواس کی ضرورت پڑتی ہے. حواس بھی ایک خاص حد تک چلتے ہیں یعنی وہ منتشر حالت میں معلومات کا کام تو دیتے ہیں لیکن اس کا اگلا مرحلہ وہ سر نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں عقل کی ضرورت پڑی. اس طرح ہم عقل کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس طرح کی رہنما نہیں ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں ساتھ دے سکے. جیسے حواس صرف محسوسات میں کام دیتے تھے، معقولات میں نہیں. اسے عقل صرف معقولات میں کام دے گی، طبیعیات میں کام دے گی، مابعد طبیعیات میں نہیں دے گی. وہ عالم برزخ میں ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرے گی. وہ عالم ملکوت میں ہماری کوئی رہنمائی نہیں کرے گی. وہ عالم لاہوت میں ہمیں کچھ نہیں بتائے گی. وہ عالم الہیات کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں دے سکتی. وہ اخلاقیات کے بارے میں کوئی بنیادی بات ہمیں نہیں بتا سکتی. وہ عروج و زوال کے مسلمات کیا ہے اس میں ہماری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتی. قومیں زوال کا کیوں شکار ہوتی ہیں، کیوں عذاب آتا ہے ان پر، اس کے بارے میں بالکل خاموش ہے. محرم اور نامحرم کے رشتے کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں آپ کی کوئی رہنمائی نہیں کرے گی. بلکہ بعض ایسی بالکل سامنے کی باتیں کہ جن کو جاننا چاہیے لیکن عقل اس بارے میں بھی رہنمائی کرنے سے بعض معذور ہو جاتی ہے. مثلا یہ ناخن کیوں بڑھتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، بال کہاں سے آتے ہیں، کیا پیچھے گچھے جمع ہیں، بیلیں زمین سے پھوٹتی چلی جاتی ہیں تو یہ آخر لمبی کیوں ہوتی جاتی. ان باتوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اب کوئی جواب دیے جا رہے ہیں تو وہ ظنی ہے، ظاہر ظنی، یقینی بات ان میں سے کوئی نہیں. تو جو چیزیں معلوم ہو جانی چاہیے کوشش کے بعد وہ اس تک بھی ابھی تک عقل نہیں پہنچ سکی. اس لیے اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ عقل نہایت نارسا ایک رہنما ہے. یعنی وہ رہنما ضرور ہے لیکن ایسا رہنما نہیں ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں آپ اس سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں اور وہ آپ کو رہنمائی دے سکے. بلکہ میں اس کو مثال کے طور پر یوں عرض کروں گا کہ جیسے کوئی آدمی کسی سونار کی دکان پر گیا، کسی صراف کی دکان پر، اس سے جا کے پوچھا کہ تم سونا بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا تمہارا جو میزان ہے وہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ میں ایک مہنگی دھات بیچتا ہوں تو میرے میزان میں اور ترازو میں ذرا بھی کمی ہو تو جان بین میں سے کسی نہ کسی کا نقصان تو ضرور ہوگا. اس کی کبھی بیشی برداشت نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا اچھا اگر تمہارا میزان ایسا ہی صحیح ہے تو یہ سامنے جو دیوار کھڑی ہے اسے توڑ کے دکھاؤ. اب وہ حیران پریشان اس کا منہ دیکھتا تو وہ چیخنا شروع کر دیتا ہے کہ تم تو کہتے تھے یہ میزان بالکل صحیح ہے تو پھر ہم تولتے کیوں نہیں؟ وہ کہے گا بھائی یہ میزان بالکل صحیح ہے لیکن تیرا دماغ صحیح نہیں ہے. اس کو دھاتیں تولنے کے لیے بنایا گیا، اس کو دیواریں تولنے کے لیے تو نہیں بنایا گیا. لیکن یہی جب ہم حرکت عقل کے بارے میں کرتے ہیں
کہ اس کو طبیعیات میں کام دینے کے لیے بنایا گیا تھا، مابعد طبیعیات میں تو نہیں۔ اسے تولنا تھا تو مخلوق کو تولنا تھا، اللہ کو تو نہیں تولنا تھا، اس کی صفات کو تو نہیں تولنا تھا۔ یعنی جو کام اس کا نہیں تھا، جب ہم نے اس کے ذمہ ڈال دیا تو ظاہر ہے کہ وہ بے بسی کا شکار ہو گئے۔ لیکن اگر چلیے یہیں تک معاملہ رہتا، لیکن مشکل یہ ہے کہ جس طرح حواس کی رہنمائی صرف نارسائی کا شکار نہیں ہوتی، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے غلط رہنمائی بھی کرتی ہے۔ مثلا کہ دور سے آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں ایک بڑا سیاہ دھبا ہے، حالانکہ وہ سیاہ دھبا نہیں ہوتا، وہ ایک ٹیلا ہوتا یا کوئی جانور ہے۔ آپ ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں، سنہری تھال کی شکل میں دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ سنہری تھال نہیں ہے۔ آپ بعض دفعے اچانک محسوس کرتے ہیں کہ باہر سے ایک آواز آئی ہے، حالانکہ باہر سے کوئی آواز نہیں آئی ہوتی۔ بعض دفعہ آپ شہد کو کھاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کڑوا ہے، حالانکہ شہد کبھی کڑوا نہیں ہوتا۔ اصل بات کیا ہے کہ بعض دفعہ حواس بگڑ جاتے ہیں۔ مثلا جب منہ کا مزہ بگڑ جائے گا تو وہ ظاہر شہد کو بھی کڑوا بتائے گا۔ آپ مثلا ایک سیدھی تیرتی ہوئی لکڑی اگر آپ دیکھیں گے پانی میں تو وہ آپ کو ٹیڑھی دکھائی دے گی، حالانکہ وہ پانی کا عکس ہے، لکڑی ٹیڑھی نہیں ہے۔ لیکن یہ اصلاح کرے گی عقل، حواس تو غلطی کر گئے۔ یعنی عقل ایک آنکھ دیکھتی ہے لیکن اس کے لیے شرط ہے کچھ کہ روشنی ہونی چاہیے، اس کا فوکس درست ہونا چاہیے، اس کے درمیان میں کوئی حائل نہ ہو، کوئی چیز بہت دور کا فاصلہ نہ ہو۔ اگر یہ احتیاطیں نہیں ہوں گی تو ظاہر وہ صحیح کام نہیں کرے گی۔ ان کی نگرانی کے لیے قدرت نے ہمیں عقل عطا کی ہے کہ عقل اگر ہمارے پاس ہوگی تو ہم ان غلطیوں سے بچ جائیں گے۔ بالکل اسی طرح یہاں مصیبت عقل کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے کہ جس سے غلطی حواس کرتے ہیں اور ان کی صحت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اس سے غلطی عقل بھی کرتی ہے۔ عقل بھی بعض دفعہ ایسی ایسی باتیں کرتی ہے کہ جو ظاہر کسی طور بھی قابل قبول نہیں ہوتے۔ اور یہ محض مفروضے کی بات نہیں، عقل تو اتنا کمزور بعض میں رہنما واقع ہوا ہے کہ بعض دفعے جذبات کے سامنے مخور ہو کے رہ جاتا ہے، بالکل بے بس ہو کے رہ جاتا ہے۔ مثلا آدمی بعض لوگ عادی ہوتے ہیں کہ کھانے کے ساتھ چٹنی کا استعمال ضرور کرتے ہیں، اچار کا استعمال ضرور کرتے ہیں۔ ان کو شدید نزلہ ہو، انہیں بتایا بھی جائے گا آپ کا نزلہ بڑھ جائے گا، لیکن تو ہاتھ روکتا نہیں، اچار اور چٹنی ضرور کھا لیں گے چاہے اس کے بعد کچھ بھی ہو۔ دیکھیے معمولی سی ایک بات ہے، تو جو عقل آدمی کو اس معمولی قوت ذائقہ کا مقابلہ کرنا نہیں سکھاتی، اسے آپ دیکھیں کہ جب آدمی اشتعال کا شکار ہوتا، آدمی غصے میں بے قابو ہو جاتا تو بعد وہ اچانک پسٹل پہ ہاتھ جاتا ہے اور لب اس کا یعنی کسی نہ کسی کو نشانہ بنا کے فائر کر دیتا ہے۔ بعد میں زندگی بھر پچھتاتا ہے اور جاننے والے لوگ بھی جانتے ہیں کہ آدمی بڑا سوبر قسم کا آدمی تھا، یہ اس نے کیا کر ڈالا۔ حالانکہ بات کیا ہے کہ اس کی عقل اس وقت اشتعال کے قابو میں آ گئی، اشتعال کے سامنے مغلوب ہو گئے، اشتعال غالب آیا، اس نے فائر کر دی۔ بلکہ بعض دفعہ تو اتنی کمزور ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے سے جو کمزور جذبات ہیں یا کمزور چیزیں ہیں، عوامل ہیں، ان سے بھی مخور ہو جاتی۔ مثلا قوت باہمہ انسانی جذبات میں سب سے کمزور قوت سمجھی جاتی۔ لیکن اگر آپ کسی آدمی سے یہ پوچھیں کہ ایک آدمی کو گزرنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے، وہ کہے گا 1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ بہت زیادہ۔ آپ اس کے مشورے کے مطابق اگر کسی دریا پر 3 فٹ پل بنا دیں اور ان دنوں جب کہ طغیانی پایا ہوا ہو دریا، آپ اسی میتھمیٹیشنز کو پکڑ کے لائیں، اسے کہے صاحب یہاں سے گزریں، وہ کبھی نہیں گزرے گا۔ حالانکہ اس کو الگ بیٹھ کے پوچھیں تو وہ 1 فٹ یا 2 فٹ جگہ کافی سمجھتا گزرنے کے لیے، لیکن جب طغیانی کا عالم یہ ہو کہ دریا کی موجیں اس کو چھو کے گزرتی ہوں تو وہ کہتا کہیں ایسا نہ کہ اوپر چڑھا ہے کوئی موج مجھے بہا کے لے جائے۔ یہ اس کے جو خدشے ہیں، یہ وہم ہے، یہ وہم اس کی عقل کو دبا لیتا ہے، وہ صاف کہتا ہے جی میں نہیں گزروں گا۔ تو اندازہ کریں کہ جس عقل پر ہم بوجھ ڈالتے ہیں پوری زندگی کی رہنمائی کا، وہ بعض دفعے وہم سے مغلوب ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اشتعال سے مغلوب ہو جاتی ہے۔ لیکن معاملہ میں نے عرض کیا یہیں تک محدود نہیں ہے، بعض وہ اتنے غلط فیصلے کرتی۔ مثلا ہمارے فلسفہ قانون سے متعلق لوگوں میں ایک مشہور نام ہے ڈاکٹر فرائڈ مین کا۔
اس کا مستقل ایک مکتبہ فکر ہے، اس کی مشہور کتاب ہے دی لیگل تھیوری۔ اس میں وہ صاف کہتا ہے کہ عقل کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ عقل کا کام نہیں ہے۔ دنیا میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ عقل کا کام تو ہوائے نفس اور خواہشات نفس کی پیروی ہے، البتہ وہ اس کو آگے بڑھ کر خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے اس کے اسباب اور امکانات پیدا کرنے چاہیے۔ جا کے اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں یہ بات غلط ہے یہ صحیح ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک دنیا میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، جیسے وہ کہتا بھی اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ سب جذباتی باتیں، عقل کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا کام خواہش نفس کی پیروی کرنا نہیں بلکہ اس کی غلامی کرنا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اس کے بعد آخر کون سی ایسی چیز ہے یا کون سی ایسی اخلاقی ویلیو جس کو باقی رکھا جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی دنیا میں اخلاق کی پرستش کی گئی ہے تو بڑے سے بڑے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کہہ گزرے ہیں کہ جب الگ بیٹھ کر آدمی سوچے تو آدمی سر پکڑ کے رہ جاتا۔ مثلا میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ رحم اور مربت، ہمدردی اور رحم دلی ایک ایسا جذبہ ہے، ایک ایسی اخلاقی قدر ہے کہ جس کے اچھا ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ یہ سن کر یقیناً پریشان بھی ہوں گے کہ انسائکلوپیڈیا جیسی علمی اور عالمی کتاب نے جب ایٹم بم پر بعض لوگوں کی آراء لکھی ہیں یا اس نے خود اس پر لکھا ہے تو اسے لکھا کہ چرچل کی رائے یہ تھی کہ ناگاساکی اور ہیروشیما پر جو ایٹم بم گرائے گئے اس کی وجہ سے 10 لاکھ امریکی فوج بچی اور 2.5 لاکھ برطانیہ کی فوج کے سپاہی بچ گئے۔ یعنی یہ ان بموں کے گرانے کا یہ فائدہ ہوا کہ 12.5 لاکھ فوج بچی، اور اگر یہ بم استعمال نہ کیے جاتے تو ان کی زندگی خطرے میں تھی۔ اندازہ فرمائیے کہ اسے ان سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہاں جو 2-4 لاکھ آدمی مرا ہے، جو شہر 2 تباہ ہوئے ہیں، جو بچے تباہ ہو گئے، آج تک نسلیں ان کی مفلوج پیدا ہو رہی ہیں، وہ تو ایک طرف ان کا پہلے تو صرف یہ ہے کہ ہماری جو فوجیں بڑی محنت سے تیار کی گئی تھی، اس بم نے اگر ان کو بچا دیا ہے تو اس سے بہتر استعمال اس کا کیا ہو سکتا ہے۔ اگر اس تصور کو قبول کر لیا جائے تو دنیا میں کون سا ڈاکو ایسا ہے جس کو آپ برا کہہ سکتے، کون سا ظلم ایسا ہے جس ظلم کے ہم نکیر کر سکتے۔ یعنی دنیا میں ہر برے سے برا آدمی کوئی نہ کوئی اچھا پہلو اس کا تلاش کر لے گا کہ میں نے یہ ڈاکہ ڈالا تو اس کا یہ فائدہ ہوا۔ کتنے ڈاکو ایسے ہیں جو بعض میں لوٹی ہوئی رقم غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ ڈاکو واقعی بڑا نیک آدمی تھا۔ لیکن ہمارے مہذب ڈاکو وہ ظاہر اس کو اپنی نیکی سمجھتے۔ میں کہتا ہوں یہاں تک بھی معاملہ چلیے کسی حد تک قابل برداشت تھا، اگرچہ قابل برداشت نہیں، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے اور آج کی دنیا ہمارے سامنے کھل کے آ گئی ہے کہ اگر عقل کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو اس کی پرستش نہ جانے آدمی کو کہاں گاٹ ڈبو دیتی ہے۔ غالباً 7ویں یا 8ویں ہجری کا ایک فرقہ باطنیہ کا امام گزرا ہے جس کا نام تھا عبید اللہ القیروانی۔ عبد القاہر بغدادی نے مشہور اپنی کتاب میں الفرق بین الفرق میں اس کا ذکر کیا، اور اس کا ذکر بھی کرتا مل عجب کے لفظ سے جب اس کا خط کا ذکر کرتا جو اس نے اپنے مرید کو لکھا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات سے زیادہ تعجب خیز بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ایک آدمی کی اپنی بیوی تو بڑی بدصورت ہے، لیکن اس کی اپنی بیٹی اور اپنی بہن وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اب وہ اپنی بیوی کے ساتھ گزارا کرتا ہے، لیکن اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے ساتھ نکاح کرنا اس لیے حرام سمجھتا ہے کہ اس کے پیر نے اور اس کے پیشوا نے اسے کہہ دیا کہ تیرے لیے حرام ہے۔ کہا کوئی اس بیوقوف سے یہ پوچھے کہ جو تیرے گھر کے آنگن میں پھول کھلا ہے اس کی خوشبو سے فائدہ اٹھانا پہلے تیرا حق ہے یا کسی اور کا؟ تمہیں اپنی بیٹی کے حسن سے پہلے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی بہن کے حسن سے، تو اور یہ بیوقوف آدمی کسی اجنبی سے بیاہ دیتا؟ کہتے اس سے بڑی بیوقوفی بات اور کیا ہو سکتی؟ آپ ممکن ہے یہ سمجھے کہ 7ویں 8ویں ہجری میں تہذیب نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی اور یہ اس دور کی آپ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج اس حوالے سے ہم کیا کہیں گے کہ باہم ہم جنس پرستی کا قانون تو برطانیہ کے
ہاؤس نے باقاعدہ تاریوں کی گونج میں منظور کیا، اور یہ ایسا جرم ہے جس پر باقاعدہ قوم لوط سزا پا چکی، یعنی اللہ کا غضب بھڑک چکا، اور ہمیشہ اس پر لعنت کی جاتی رہے گی جب تک قرآن کریم پڑھا جاتا رہے، اور قیامت کے بعد بھی پڑھا جائے گا۔ ایک مسلمہ جرم، اور اس پر باقاعدہ قانون سازی کی ہے دنیا کی اس مملکت نے جس کو کبھی سب سے بڑی مملکت کہا جاتا تھا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جمہوریت کی ماں وہی ہے، اس لیے اس کو دولت مشترکہ کہا جاتا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر آگے دیکھ لیجئے کہ وہ زمانہ زیادہ دور نہیں، چند سال پہلے استلزاز بالاقارب، اس کو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ کہا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اپنے بہت قریبی عزیزوں میں شادیاں نہیں ہونی چاہیے، اپنی بہن کے رشتہ داروں، بلکہ جب یہ بات چلی کہ بہن سے نکاح ہونا چاہیے تو اس پر یہی دلیل دی گئی کہ قریبیوں سے اگر اس طرح لذت پرستی کی جائے گی تو یہ صحت کے لیے تباہ کن ہوگی۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے اسی امریکہ کے کیلیفورنیا جیسی ریاست میں 20,000 آدمیوں نے جلوس نکالا اس بات کے لیے کہ بہن سے نکاح کی اجازت ہونی چاہیے، یعنی وہ بہن سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ اس لیے دو مردوں کا ناجائز تعلق، اس کے لیے باقاعدہ پہلے کیا کچھ کہا جاتا تھا، لیکن اب باقاعدہ اس کو ہیومن ارج کے نام سے، یعنی یہ انسان کی فطری ارج ہے، فطری ایک مطالبہ ہے جو انسان کو اس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خلیج کی جنگ میں 1,000 آدمیوں کو نکالا گیا فوج سے، امریکہ کی فوج سے، جو اس مرض میں مبتلا تھے۔ تو امریکہ کے رسالوں نے، ان کے جزائے ابلاغ نے آسمان سر پہ اٹھا لیے کہ تم نے ان کے ہیومن ارج کو پر حملہ کیا، اس لیے تمہیں ان کو واپس بھیجنا چاہیے اور ان کو اپنے عہدوں پر بحال کرنا چاہیے۔ تمہیں کس نے اجازت دی ہے اس کی؟ اور یہی وجہ ہے کہ ایسے جرائم کے بارے میں اب تو آپ امریکہ میں کسی لائبریری میں چلے جائیں، اس کو الگ آپ کو سیکشن ملیں گے جس میں باقاعدہ اس پر یہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا گے اسٹائل آف لائف، اور اس میں یہی فلسفہ ہے جو ظاہر تیار ہو چکا ہے اور اس کو دن بدن بڑھایا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر عقل کو کھلی چھٹی دے دی جائے، میں پھر اپنی بات کو دہراتا ہوں کہ جس طرح حواس غلطیاں کرتے ہیں تو اس کی درستی کے لیے اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ہے، یہ ممکن نہیں تھا کہ ہمیں یوں چھوڑ دیتا۔ عقل جب غلطیاں کرے گی اور اگر اس کی اصلاح کے لیے وہ ہمیں اور کچھ عطا نہ کرتا تو جیسے انسان تباہ ہو چکا مزید تباہ ہوتا۔ آج عقل ہی کے پرستار ہیں نا جو پوری دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، نہ ان کے سامنے کوئی اخلاقی رکاوٹ باقی رہ گئی ہے، نہ شرم و حیا باقی رہ، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اس لیے اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اس نے دنیا میں رسول بھیجے، کتابیں اتاری، وحی الہی کی روشنی عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا جس طرح فطری رہنمائی کے بعد ہم نے تمہیں حواس بخشے تھے، حواس کے بعد تمہیں عقل بخشی تھی اور یہ تمہاری ضرورتیں تھی، اب اسی طرح اس سے بڑھ کر تمہاری ضرورت وحی الہی ہے۔ اگر تم اس کو قبول نہیں کرو گے اور اس کو اپنی زندگی کا رہنما نہیں بناؤ گے تو تم قدم قدم پر ٹھوکریں کھاؤ گے۔ پہلے بھی دنیا نے ٹھوکریں کھائی ہے اور آج بھی ٹھوکریں کھا رہی ہے، بلکہ اس کی ضرورت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ بزم آب و گل جتنی کہ برہم ہوتی جاتی ہے، محمد کی شریعت اور محکم ہوتی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔